تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، حاجت روا اور مشکل کشا ہے، اور لاتعداد بے شمار درود و سلام سرور کونین تاجدار مدینہ شمس الضحیٰ بدر العلا حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ باقاعدہ آغاز وحی سے پہلے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو رویا صادقہ، سچے خواب جو تھے اللہ تبارک و تعالی دکھایا کرتے تھے کہ حالت نیند میں خواب میں ایک عمل دیکھا ہے اور عملی اعتبار سے دن کے اجالے میں اسی کام کو ہوتا ہوا اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ لیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاش حق کے لیے کئی دن، کئی راتیں اور کئی ہفتے گھر سے دور غار کے اندر یہ جستجو کیا کرتے تھے کہ مکہ کے اندر لوگ جن چیزوں کی بندگی کر رہے ہیں، جن کی عبادت کر رہے ہیں، یہ معاملہ کوئی حق اور سچ لگتا نہیں۔ مفسرین نے اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آغاز نبوت سے پہلے آقا علیہ السلام غار کے اندر جو خلوت نشینی کیا کرتے تھے، جو تنہائی اختیار کرتے تھے، اس کے اندر عبادت کرتے تھے، اور اس عبادت کو انہوں نے تلاش حق کا نام دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کا یہ سوچنا، غور و فکر کرنا اور تدبر کرنا کہ یہ مٹی کے بنائی ہوئی مورتیاں، انسانوں کے تراشے ہوئے بت جنہیں انسان بناتا ہے اور بننے کے بعد پھر وہ انسان کے لیے خدا اور خالق و مالک جو ہے کیسے بن سکتے ہیں؟ تو گویا کہ اگر انسان اس فکر میں، اس سوچ میں جو لمحات گزارتا ہے کہ میرا حقیقی رب کون ہے، مجھے حقیقی طور پہ پیدا کرنے والا کون ہے، میرے رزق کا بندوبست کرنے والا کون ہے، تو جتنے لمحات، جتنی گھڑیاں، جتنی ساعتیں اس فکر میں گزرتی ہیں، وہ گھڑیاں انسان کے لیے قیمتی ہو جاتی ہیں اور اس کے لیے عبادت کے طور پہ لکھی جاتی ہیں۔ اور جب آغاز نبوت ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا، تو پھر کچھ عرصہ وہی جو ہے اس کا سلسلہ بند رہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی جستجو تھی کہ وہ سلسلہ منقطع نہیں ہونا چاہیے، اور ہم بھی اگر اس چیز کو تجرباتی طور پہ دیکھیں کہ جن کو خالق و مالک روحانیت عطا کر دیتا ہے، اب روحانیت کیا ہے کہ انسان نے ایک نماز پڑھ لی ہے اور دوسری کی فکر رہتی ہے۔ اب یقیناً اس کے اندر کسی انسان کا خود کا کمال تو ہو نہیں سکتا۔ کتنے ہی ہمارے جیسے کمزور ایمان والے ایسے ہیں
کہ جو اس حقیقت کا اعتراف تو کرتے ہیں کہ نماز کے بغیر انسان مسلمان اور مومن نہیں رہتا، لیکن اس کے باوجود عملی اعتبار سے کمیاں کوتاہیاں ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہیں۔ اگر کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا مسجد میں آنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہے، اللہ کے سامنے جھک رہا ہے، قیام کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، اس خالق و مالک کے بلاوے پہ لبیک کہتا ہوا حاضر ہو گیا ہے، تو یقیناً 100% رب کی دی ہوئی توفیق ہے۔ اور ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری کی فکر رہنا، ذات جی بکار یہ سب سے بڑی روحانیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں کئی دفعہ آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے میرے ولیوں کے ساتھ دشمنی رکھی انہوں نے گویا کہ میرے ساتھ دشمنی رکھی، جنہوں نے میرے دوستوں کے ساتھ دشمنی رکھی انہوں نے میرے ساتھ دشمنی رکھی۔ کون کہہ رہا ہے؟ ساری کائنات کا خالق و مالک کہہ رہا ہے۔ تو صحابہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے ولی کون ہیں؟ اللہ کے دوست کون ہیں؟ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم بجائے اس کے کہ اپنے سوالوں کا جواب قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان سے تلاش کریں، ہم خود ساختہ طور پہ مفروضے قائم کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا ادھر ادھر کی باتیں سن کے اس کے مطابق رائے قائم کر لیتے ہیں۔ ذات جی وقار اصل علم وحی کا علم ہے، اور یہ وحی نازل کرنے والا کون ہے؟ خالق کائنات۔ لے کے آنے والا کون ہے؟ جبریل امین، اور جن پہ نازل ہوئی رحمت للعالمین۔ گویا کہ وحی کا تعلق صرف 3 شخصیات، 3 ذاتوں کے اندر ہے۔ بھیجنے والا اللہ ہے، لے کے آنے والا جبریل امین ہے، اور جس قلب اطہر پہ یہ وحی نازل ہو رہی ہے، جو پیغام الہی لوگوں کو بتانے کا ذریعہ ہیں، وہ ساری کائنات کے لیے مجسمہ رحمت ہیں۔ تو گویا کہ اگر ہم نے دین سیکھنا ہے، اگر ہم نے شرعیت سیکھنی ہے، اگر ہم نے وہ معاملات سیکھنے ہیں جنہیں بندگی اور عبادت کا نام دیا گیا ہے، تو وہ کہاں سے ملیں گے؟ اللہ کے کلام سے یا محبوب پیغمبر علیہ السلام کے فرمان سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے ولی میرے دوست، تو صحابہ نے خود اپنے پاس سے رائے قائم نہیں کی، اپنے پاس سے اٹکل پچو نہیں لگائے، تکے نہیں لگائے، بلکہ اپنے استاد محترم، اپنے معلم نبی کائنات علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے ولی کون ہیں؟ رب کے دوست کون ہیں؟ تو فرمایا جو لوگ اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں سجدوں کے ذریعے۔ ذات جی وقار یہ عمل کوئی مشکل ہے کہ اس کے لیے انسان کو بہت سا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، یا بہت سی طاقت چاہیے انسان کو یہ عمل کرنے کے لیے؟ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اگر آپ اس کو یہ عمل سکھا دیں تو بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے، اور بوڑھے سے بوڑھا بزرگ بھی جو ہے اس عمل کو بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ ہر امیر و غریب، ہر عالم و جاہل، ہر انسان جو ہے اگر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے دے، اس کے دل کے اندر یہ تڑپ اور جستجو ہو کہ میں نے اپنے رب کا تقرب حاصل کرنا ہے، تو یہ عمل بڑی آسانی سے کر سکتا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ کے کہنا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ مجھ جیسا کمزور ناتواں کوئی نہیں اور تجھ جیسا عظیم اور اعلیٰ کوئی نہیں۔ تو جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ روحانیت عطا فرما دیتے ہیں تو پھر ان کی بے چینی وہ دیکھنے والی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی یہی شان بیان فرمائی ہے کہ جس طرح آپ مچھلی کو دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی کا انحصار پانی کے ساتھ ہے، جب تک مچھلی پانی کے اندر ہے وہ بڑی پرسکون ہے، تیرتی ہے، دوڑتی ہے، خوشیاں منا رہی ہے۔ جیسے آپ اس مچھلی کو پانی سے باہر نکالتے ہیں تو وہ مضطرب بے چین ہوتی ہے، تڑپنا شروع کر دیتی ہے۔ اسی طرح فرمایا مومن کی شان ہے کہ جب تک وہ اللہ کے گھر میں ہے وہ اطمینان سکون پاتا ہے، جیسے اللہ کے گھر سے دور ہوتا ہے بے چینی، بے قراری، اضطراب جو ہے وہ بڑھنا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ یہ روحانی تعلق ہے خالق اور مخلوق کے درمیان۔
عابد اور معبود کے درمیان، ساجد اور مسجود کے درمیان جب انسان سجدے کر کے اللہ تک تقرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ کی نزدیکی حاصل کر لیتا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کر لیتا ہے، اللہ کی رضا جو ہے اس کے سامنے حال ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اللہ کا ولی اور دوست بن جاتا ہے۔ جب یہ سلسلہ قائم ہو جاتا ہے، اگر کسی بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے انسان کے اس عمل کے اندر تھوڑی سی کمزوری، سستی، کاہلی پیدا ہو جائے تو پھر اس کی بے چینی دیکھنے والی ہوتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب وحی کا تعلق قائم ہو گیا، اللہ کی طرف سے پیغام الہی آنا شروع ہو گئے، اور پھر وہ وحی جب درمیان میں کچھ عرصے کے لیے بند ہو گئی، منقطع ہو گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے چینی جو تھی، بے قراری جو تھی، وہ بھی بام عروج پہ تھی۔ ذات سی وقار سابقہ ادیانوں میں، سابقہ دینوں میں اور دین اسلام کے اندر جو بنیادی فرق ہے کہ سابقہ دینوں نے صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کو ہی عبادت سمجھا ہے، لیکن دین اسلام نے اللہ کے سامنے جھکنے کو بھی بندگی کہا، اور ایک ہی آیت میں اللہ نے حکم یہ بھی دیا کہ اگر تم ماں باپ کی تابعداری کرتے ہو یہ بھی تمہاری عبادت لکھی جاتی ہے، اس کے اوپر بھی تمہیں اجر و ثواب ملتا ہے۔ اگر تم رب کے ساتھ شرک کرتے ہو تو پھر بھی اللہ کو ناراض کر رہے ہو، اور اگر تم اپنے والدین کو ناراض کر رہے ہو تم پھر بھی اللہ کو ناراض کر رہے ہو۔ دین اسلام کا حسن تو یہاں تک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خوشنودی اور اپنی رضا کو ماں باپ کی خوشنودی اور رضا کے ساتھ مشروط کر دیا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ الم نشرح لک صدرک، اے نبی کیا آپ جانتے نہیں، آپ دیکھتے نہیں کہ ہم نے آپ کی شرح صدر فرما دی؟ دل کے اندر جو کجی تھی، جو کچھ خیالات یا کچھ وسوسے تھے، ہم نے ان سب کو دور کر دیا۔ فوضعنا عنک وزرک، اور آپ کے اوپر سے بوجھ کو ہم نے ہٹا دیا۔ الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جس کے بارے میں آپ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ جو 12 گرام ہے، جو اتنا زیادہ وزن ہے جسے کوئی بھی انسان اٹھا نہیں سکتا، جس کی وجہ سے آپ کی کمر جو ہے وہ ٹیڑھی ہو جائے گی یا ٹوٹ جائے گی، ہم نے اس بوجھ کو، اس وزن کو ختم کر دیا، ہٹا دیا۔ ورفعنا لک ذکرک، اور نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ آغاز وحی میں کیا تھا کہ پہلی وحی کا یہ اعلان فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون وتملکون العرب والعجم، لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، مجھے اللہ کا نبی مان لو۔ تو پھر بدعائیہ کلمات سامنے سے آنا شروع ہوئی، تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا محمد آپ کے ہاتھ شل ہو جائیں؟ عرب کا مقولہ تھا، اس سے مراد یہ تھا کہ آپ تباہ و برباد ہو جائیں۔ تو اللہ نے تسلی کیسے دی؟ ورفعنا لک ذکرک، اے نبی آج یہ لوگ آپ کو بددعائیں دے رہے ہیں، آپ کے قبیلے کے، آپ کے خاندان کے، آپ کے خونی اور نسبی رشتہ دار، آپ کے محلے کے لوگ، ایک وقت آئے گا جب ساری کائنات میں آپ کا ذکر جو ہے